أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وقال ربنا عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور آپ کی تعلیمات اور وہ علم جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ساری انسانیت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی علم کی اتباع میں ہے۔ ایک انسان سماج کی اصلاح اور فلاح کے لیے اپنے دل سے جو قاعدے بناتا ہے اور اپنی عقل سے جو ضابطے بناتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے بظاہر وہ فائدہ مند دکھائی دیتے ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام اصولوں اور ضابطوں کا انسان کے لیے، سماج کے لیے ناکامی والا ہونا اور زیادہ ثابت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اور جو کلام آپ کا ہے، جو تعلیمات آپ کی ہیں، اور ایک فرد اور ایک سماج کی فلاح کے لیے جو اصول آپ نے انسانیت کو دیے ہیں، بظاہر ابتدائی مرحلے میں وہ دشوار دکھائی دیتے ہیں اور اکثر انسان کا نفس اور اس کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن اگر ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات پر بھروسہ کر کے اپنی ذات اور اپنے سماج کا اور اپنے پورے معاشرے کی بنیاد ان اصولوں پر رکھے تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ وہی اصول ہیں جس کے سوا اور فلاح کے کوئی اصول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے، مصلون نمازی، ایک اللہ کے آگے عبادت میں جھکنے والے جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے۔ وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن ان میں آپس میں توڑ، ان میں آپس میں اختلاف، ان میں آپس میں دوری پیدا کرنے اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑوانے سے اب تک وہ نا امید نہیں ہوا ہے۔ اس حدیث سے ایک بہت ہی اہم بات امت کے ہر فرد کے لیے، ایک پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو قابل غور ہے، ہم کو ملتا ہے، وہ یہ کہ جس طرح سے ایک فرد کے لیے اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا جتنا خطرناک ہو سکتا ہے، جتنی بربادی اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں ایک فرد کے لیے ہو سکتی ہے، اور جتنا بڑا خطرہ شرک کا ایک فرد کے لیے ہے، جس درجے کی برائی شرک میں ہے، اسی درجے کی ہلاکت اور بربادی ایک سماج کے لیے ہوتی ہے جب ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ امت کے لیے جہاں ایک طرف فرد کی سطح پر، اکیلے انسان کی سطح پر شرک کا گناہ ہے جس میں ہلاکت ہے، ایک اور برائی ہے جو سماج کی سطح پر ہمارے لیے خطرناک ہے، اور وہ آپس کا اختلاف
اور آپس کے ایک دوسرے کے جھگڑے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے انفرادی سطح پر اور قلبی سطح پر اور عقیدے کی سطح پر ہم کو افراد سے شرک کو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے، اسی طرح سے سماج کی سطح پر ایک دوسری کوشش یہ بھی ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں آپس میں قلوب سے لے کر عمل تک اتحاد پیدا ہو جائے، دلوں کا بھی اتحاد ہو جائے، سوچ میں اتحاد پیدا ہو جائے اور عمل کے اعتبار سے دینی معاملات میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ شیطان کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، شرک سے وہ مایوس ہو چکا ہے۔ وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دے، ان میں آپس میں اختلاف پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپسی اتحاد کو امت کے لیے خیر اور نعمت قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرقوں میں، گروہوں میں اور اختلافات کر کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بڑھ جانے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والوں سے خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ فرقہ، گروہ گروہ مت بن جاؤ، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، جب ایک دور تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی۔ فاصبحتم بنعمته اخوانا، تو اللہ کی نعمت کے، اللہ کے فضل کے، اللہ کی نعمت کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ اسلام سے پہلے انصار کے یہاں پر ماحول یہ تھا، مدینے میں ماحول یہ تھا کہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان میں ایک لمبے زمانے سے آپس میں جنگیں ہو رہی تھی، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملے کرتا اور ایک دوسرے کو اپنے دشمن سمجھ کے ایک دوسرے کے قتل کرتے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی شخصیت کے اطراف، آپ کی ذات گرامی کے اطراف افراد کے جمع ہونے سے ان کے آپس کے قلوب میں اتفاق پیدا ہو گیا اور ان کے آپس کے جھگڑے مٹ گئے، اور اسلام کی بنیاد پر سب کے سب ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ وہی لوگ جو آپس میں صف بنا کر ایک دوسرے کے مقابل لڑا کرتے تھے، وہی لوگ ایک ساتھ صف بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ وہی لوگ جو کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ صف میں کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کے آگے اپنا سر زمین پر رکھنے والے بنے۔ وہی لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے اور کسی طرح ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور صرف گروہی عصبیت کی وجہ سے، بغیر کسی بنیاد کے، صرف گروہ الگ ہونے، جماعت الگ ہونے، ٹکڑے الگ ہونے کی وجہ سے، قبیلہ الگ ہونے کی وجہ سے لڑتے تھے، وہی لوگ اسلام کی نعمت کے نتیجے میں ایسے ہو گئے کہ جو جان لینے والے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کے دین کے نتیجے میں ان کے قلوب سے اختلافات کا نکلنا تھا۔ اللہ کا دین جب واقعی زندگی میں آتا ہے تو دلوں سے اختلافات نکل جاتے ہیں، لیکن جب اخلاص قلوب سے نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ اغراض قلوب میں آ جاتے ہیں اور اللہ اور آخرت سے نگاہ ہٹ جاتی ہے اور دنیا پر نگاہ انسان کی چلی جاتی ہے اور حق سے انسان کی نگاہ ہٹ کر اپنی ذات اور اپنے مفاد پر آ جاتی ہے،
یہ وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں پر امت کے افراد میں یا دو گروہوں میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اختلاف کے اسباب کیا ہیں؟ چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اسی لیے آج کے اس درس میں یا اس کتاب میں امت میں اتحاد کی اہمیت کیا ہے اور اس اتحاد کے پیدا کرنے کے لیے وسائل کیا ہیں، آج اس موضوع پر گفتگو مجھ کو کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس میں کئی علمی نقطے بھی ہیں جس کو تفصیل سے یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اختلاف کی صورتیں کیا کیا ہوتی ہیں، اجتہاد کے اعتبار سے ہو یا اسی طرح سے نصوص کی مخالفت ہو، ایک تفصیلی بحث اس میں ہے، علماء نے مستقل کتابیں اس میں لکھی ہیں، لیکن بہت مختصر طریقے سے میں دو نکات پر گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اختلاف کے اسباب کیا ہیں اور وہ اختلاف جو برا ہے۔ ایک تو اختلاف وہ ہے کہ قرآن و سنت میں یا اجماع میں کسی چیز پر امت جمع نہیں ہے اور کسی مسئلے میں قرآن و سنت کی واضح رہبری نہیں ہے، اور ایک نیا مسئلہ امت کو پیش آتا ہے، اس سلسلے میں علماء کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، پھر تحقیق کے بعد ایک عالم اور دوسرا عالم، ایک مجتہد اور دوسرا مجتہد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو اس طرح سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اس اختلاف میں ایک فریق دوسرے کو برا نہیں کہتا ہے، ہاں اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس اجتہاد میں ایک صواب پر ہوگا ایک خطا پر ہوگا، تو جس کے پاس قوی دلیل ہو، قوی قرینہ ہو، وہ اپنی بات کو دوسرے کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ آپ سے یہاں پر خطا ہو رہی سمجھنے میں، آپ کے مقابلے میں یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ یا دوسری حالت اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی پیغام آ چکا کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ آپ سے یہاں پر خطا ہو رہی سمجھنے میں، آپ کے مقابلے میں یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ یا دوسری حالت اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی پیغام آ چکا، قرآن و سنت کی کوئی بات واضح موجود ہو، اللہ کی طرف سے کسی مسئلے میں کسی بات میں، چاہے وہ عقیدے کا ہو یا عبادات کا معاملہ ہو یا کسی اور معاملے کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہو، لیکن اس کے بعد ایک فرد یا ایک جماعت یا ایک گروہ یا امت کا ایک طبقہ اس بات کو چھوڑ کر اپنی عقل یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر امت میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک اختلاف علمی معاملات میں، دینی معاملات میں پیدا ہوتا ہے، دوسرا اختلاف پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے آپسی معاملات میں، کسی کی کوئی بات کسی کو خراب لگی، کسی سے کسی کی جائیداد کا یا کسی اور معاملے میں اختلاف ہو گیا اور دلوں میں وہ اختلاف بغض و عداوت، حسد اور کسی اور سبب کی وجہ سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دو مسلمان یا دو فریق، دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ اختلافات غلط فہمی یا آپس میں حسد یا بغض و عداوت کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں اور جھگڑے تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو ایک اختلاف علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، علمی اختلاف، اور دوسرا اختلاف آپسی معاملات میں پیدا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے مٹانے کی ضرورت ہے۔ علمی اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ ان لوگوں نے اختلاف کیا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے باوجود یہ اختلاف میں پڑ گئے، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہوئے، کہ ایک انسان اللہ کی طرف سے صراط مستقیم اس کو بتا دی جا چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے مسلمانوں کو چھوڑ چکے ہیں، دین کا علم اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، دین کامل ہو چکا ہے، کتاب و سنت امت کے سامنے موجود ہیں، لیکن اس علم کے آنے کے باوجود ایک انسان یا ایک گروہ اس علم والے راستے کو چھوڑ کر، اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر تعصب کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، بغض و عداوت کی بنیاد پر کہ فلاں کہے گا تو ہم نہیں مانیں گے، اگر یہی بات حدیث فلاں پیش کرے گا ہم نہیں مانیں گے، اگر کوئی حق بات کہتا بھی ہے تو آپسی تعصب کی بنیاد پر، کسی دنیاوی غرض کی بنیاد پر،
حق کے واضح ہو جانے کے باوجود ایک دوسرا فریق اگر اس کی بات کو ماننے سے انکار کر کے اس راستے کو چھوڑ دے تو یہ وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں پر مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ خوارج اور معتزلہ اور اسی طرح سے شیعہ اور اس طرح سے کتنے قدریہ اور بہت سارے فرقے مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے دین، اللہ کی طرف سے علم، اللہ کی طرف سے دلیل، کتاب و سنت کے آ جانے کے باوجود انہوں نے اپنے دل سے ایک دوسرا راستہ چن لیا۔ اب راستہ ایک ہی تھا، اللہ کی طرف سے نبی کو دیا ہوا راستہ صراط مستقیم، لیکن جب انہوں نے اپنے لیے اپنی طرف سے دوسرا راستہ اختیار کیا، یہاں سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑ گئی، یہاں سے اختلافات شروع ہو گئے۔ تو ایک سبب اختلاف کا یہ ہے کہ دین کا علم دلیل کے آ جانے کے باوجود منمانے راستے پر چلنے لگنا ہے، ایک سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک فریق، ایک شخص یا ایک جماعت کی کچھ باتیں دوسروں تک ایسے انداز میں پہنچیں کہ اس کی سختی سے دلوں میں اختلاف پڑ جائے۔ ایک آدمی جب دوسرے سے بات کرتا ہے، اگر بات کرنے میں انداز ایسا ہو، الفاظ ایسے ہوں کہ کسی کی عزت اچھالی جائے، کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی پر تہمتیں لگائی جائیں، کسی کو نیچا بتایا جائے، کسی پر غلط فتوے لگائے جائیں بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، اور کسی کو گستاخ رسول کہا جائے، کسی کو اولیاء کا دشمن کہا جائے، یا کسی کو اس طرح سے دوسرے القاب سے نوازا جائے، تو ایسی صورت میں ایک جماعت، ایک فریق، ایک فرد دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات سے بھی منع کیا ہے۔ دلوں کی سختی اور زبان کی سختی یہ آپس میں اختلاف پیدا کرتی ہے، کیونکہ زبان کی سختی کا جو سبب ہے وہ دلوں کی سختی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر اے نبی آپ سخت دل، سخت زبان ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، بھاگ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ افراد میں اختلاف تب پیدا ہوتا ہے جب لوگوں کے دلوں میں سختی آ جائے اور دل اتنے سخت ہو جائیں کہ زبان پر اس دل کی سختی کا اثر ظاہر ہونے لگے، کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ایسی بات کرے کہ دوسرے کی عزت اور دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا راستہ چھوڑ کر وہ دوسروں کی دل آزاری کرنے لگ جائے۔ یہ دو سبب ہیں جو مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جب بات کی جاتی ہے تو ایسے انداز میں بات کرتے ہیں کہ دوسرے کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات چاہے یہ گھر میں ہو، بستی میں ہو، یا پورے ملک کے حالات ہوں، یا دو آدمیوں کے بیچ میں ہو، یا دو جماعتوں کے بیچ میں ہو، اس طرح کا سلوک آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس سے مسلمانوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دو بہت بڑے سبب ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ اختلافات کے نقصانات کیا ہیں اور آپسی گروہ بندی کے یا ایک دوسرے سے الگ ہونے کے اور امت کے ٹکڑے کرنے کے نتائج کیا ہیں؟ دو نقصانات بڑے بڑے ہیں، اس کے علاوہ بہت نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ علمی اعتبار سے صراط مستقیم کو چھوڑ کر اور سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر کوئی آدمی اور راستہ چنے اور امت میں گروہ بندی کی بنیاد ڈالے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے ملنے والا عذاب ہے جو آخرت میں ہے، اور دوسرا نتیجہ اس کا دنیا میں بھی ہوتا ہے جو امت کی کمزوری اور دبدبے کے ختم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے بہت اختصار سے ہر بات کو سمجھانا پڑے گا، ورنہ ایک بہت طویل اور تفصیل طرف موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور بینات کھلی دلیلوں کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔
دلائل کے آ جانے کے بعد، اللہ کی بات رسول کی بات سامنے آ جانے کے بعد وہ اختلاف میں پڑے۔ چلیے اگر معلوم نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کریں؟ اور ایک نے ایک رائے دی، دوسرے نے دوسری رائے دی، اس طرح کا اختلاف یہ عام طور سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے لوگوں کو الگ الگ بنایا، ہر ایک کی سوچ کی سطح الگ ہوتی ہے، ہر ایک کے سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے دلیل اور علم اور واضح دلائل کے آ جانے کے بعد پھر اور راستہ چننا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اس لیے کہ اس سے فرقے بندی ہوتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور کھلی دلیلوں کے آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا سنگین اور بھیانک عذاب ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت ہی بھیانک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، عذاب عظیم اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ تو ایک نقصان اللہ کی طرف سے انسان کے لیے اختلافات کا یہ ہے کہ جو لوگ سبیل المؤمنین کو، صراط مستقیم کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں اور امت میں اختلاف پیدا کریں اس سطح پر، ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ ہے۔ دوسری چیز، دوسرا نتیجہ، آپسی گروہ بندی اور مسلمانوں میں ٹکڑوں کی وجہ سے امت کی ہیبت امت کے دشمنوں سے کم ہو جاتی ہے۔ اگر اتحاد ہو، آپ بتائیے ایک گھر میں اگر سارے بھائی متحد ہوں تو اس گھر کے دشمنوں پر دبدبا ہوتا ہے، لیکن آپس میں جھگڑے کر کے وہ سارے بھائی الگ الگ ہو جائیں تو ہر ایک سے نپٹنا دشمن کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اور اس امت کے ہر زمانے میں دشمن رہیں گے۔ اب ان کے مقابلے میں امت کے اندر اگر اتحاد ہو، مسلمانوں کے، امت کے، بلکہ انسانیت کے دشمن ہر زمانے میں رہیں گے۔ ان پر امت کی ہیبت کب ہوگی؟ جب امت میں اتفاق اور اتحاد ہوگا، امت کے افراد اور ان کے قلوب میں، ان کے تعلقات میں اتحاد کی سطح پائی جائے گی تو امت کی قوت بڑھ جائے گی اور دشمنوں کے مقابلے میں ہیبت زیادہ ہوگی۔ کوئی آدمی اقدام کی جرات نہیں کر سکتا ہے جس سے امت کو نقصان پہنچے، لیکن جب امت ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے تو ہر ٹکڑے کو برباد کرنا، اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرنا، اس کو نقصان پہنچانا یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے آخری دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ تم بہت زیادہ ہونے کے باوجود جہاد کی طرح بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود یہ بات فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلافات مت کرو، آپس میں لڑو مت، آپس میں اختلاف مت کرو، فَتَفْشَلُوا، تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ آپسی اختلاف، اس کا اثر دلوں پر پڑتا ہے اور امت کے ہر فرد کے دل پر پڑتا ہے۔ تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا دبدبا چلا جائے گا، تمہارے اندر بزدلی پیدا ہوگی اور تمہارے باہر تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا۔ امت کے افراد میں اگر اتحاد کی فضا پائی جاتی ہے تو یہ ان کے قلوب کے لیے تقویت ہے اور امت کے مخالفین کے لیے ہیبت ہے، اس کو یاد رکھیے۔ امت میں اگر امت کے افراد میں اتحاد کی فضا اگر پائی جاتی ہو تو یہ امت کے افراد کے قلوب کے لیے تقویت ہے اور امت کے دشمنوں کے لیے ہیبت ہے۔ لیکن اگر اتحاد ختم ہو جائے تو اندر بھی کمزوری آتی ہے اور باہر بھی دبدبا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے نقصانات ہیں دو، اور اس کے علاوہ جو بھی نقصانات ہیں یہ دو ہی نقصان امت کے لیے کافی ہیں۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور امت میں اتحاد لانا ہے، یہ دو ہی نقصان امت کے لیے کافی ہیں۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور امت میں اتحاد لانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کچھ باتیں ہیں، 6 باتیں میں آج کی اس گفتگو میں ذکر کروں گا، اس کے علاوہ اور باتیں بھی ہیں جن کو ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جہاں تک کہ علمی بگاڑ کا معاملہ ہے، اس کی اصلاح کے لیے اتحاد کی پہلی سطح یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کا ذہن یہ بنے کہ سبل کو چھوڑ کر صراط کی اتباع۔ کیا مطلب ہے؟ چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں میں نکل جانے کی بجائے
چھوٹی چھوٹی گلیوں میں نکل جانے کی بجائے وہ سیدھا راستہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جو سارے نبیوں کا راستہ ہے، اس صراط مستقیم کی اتباع کی جائے۔ اپنے عقل کی اپج، سماج یا فلاں ابن فلاں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی بات ہو، اس کو چھوڑ کر اس بات پر آ جائیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ بدعات کو، خرافات کو اور اس طرح کی وہ تمام چیزیں جس کے لیے کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ جس کی بالمقابل کتاب و سنت کے دلائل موجود ہیں، ایسی تمام باتوں کو چھوڑ کر ہم کتاب و سنت کی طرف آ جائیں۔ ہم اس راستے پر آ جائیں جس پر سارے اولیاء تھے، ہم اس راستے پر آ جائیں جس پر سارے ائمہ متفق تھے، ہم اس راستے پر آئیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھے، جس راستے پر سارے ائمہ تھے، جس راستے پر سارے اولیاء تھے، اس راستے پر ہم آ جاتے ہیں۔ اسی ایک راستے کا نام صراط مستقیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میری صراط مستقیم ہے، تم اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم چھوٹی چھوٹی راہوں میں، سبل میں نہ نکل جاؤ، وہ تم کو اللہ کی سبیل سے دور کر دیں گے۔ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر آدمی دوسروں کے بنائے ہوئے راستے، اپنی عقل کے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نکل جائے، ایسا آدمی خود بھی الگ چلا جائے گا اور امت میں ٹکڑے ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک راستے سے کئی راستے نکلنے والے بنیں گے اور سب کے سب ایک راستے کے سوا جہنم میں جائیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اللہ کی صراط کو چھوڑ کر تم دوسری سبل میں نہ نکل جاؤ، ان چھوٹے چھوٹے راستے میں مت نکل جاؤ، ان راستوں میں مت نکل جاؤ۔ کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، ظاہر بات اختلاف پیدا ہوگا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تم کو یہ وصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو یہ وصیت کر رہا ہے تاکہ تم اس برے انجام سے بچو۔ لعلکم تتقون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ برا حال امت کا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، اور آپ نے امت کے سلسلے میں یہ بات بتلائی کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے، ایک طائفہ کے۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، صحابہ نے پوچھا قالوا ومن هي یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک جماعت، ایک فرقہ، ایک طائفہ وہ کون ہوں گے؟ وہ ایک فرقہ، وہ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں امت میں ٹکڑے ہونے کا ذکر کیا، اور اس دور میں ان لوگوں کا نتیجہ بیان کیا جو صراط مستقیم سے ہٹنے والے ہیں، اور آپ نے آخری دور میں نجات کی صورت بھی بتلا دی کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس راستے پر ہوں گے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں، کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نجات مقدر ہو چکی ہے، یہ لوگ فلاح پانے والے، یہ لوگ کامیاب ہونے والے۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب بتائیے امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں، دوسری شخصیات پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسلمان مانتا ہے، صحابہ کو ہر مسلمان مانتا ہے۔ اس دور اول کی نہج اور اس صراط پر ہم اگر سب کے سب جمع ہو جائیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، یہ ہمارے لیے آخری دور کے لیے بھی نجات ہے۔ دیکھیے ہماری دعوت یہی ہے کہ کیوں نہ ہم اسی منہج پر چلے جائیں جس پر دور اول کے مسلمان تھے، جن کے ساتھ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے دور میں جب ہلاکت کے دروازے کھلیں گے تو اس میں نجات کا دروازہ آپ نے انہی لوگوں کے لیے ذکر کیا ہے جو اس دور اول کے نہج پر ہوں گے۔ ما انا علیہ واصحابی،
ہم کو واپس 1400 سال پیچھے جانا ہے. یہی وہ صراط مستقیم ہے جس میں ہماری فلاح اور ہماری کامیابی ہے. تو پہلا سبب یہ ہے کہ ہم دوسرے راستوں کو، بدعات کو، خرافات کو اور اپنی عقل سے بنائے ہوئے معاملات کو چھوڑ کر اس راستے پر آ جائیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھے. یہ پہلی چیز ہے. نمبر 2، اس کے باوجود اگر آپس میں اختلاف ہو کسی مسئلے میں تو اس مسئلے کے اختلاف کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور ان کی بھی جو تم میں معاملے کا اختیار رکھتے ہیں. تم میں صاحب امر ہیں، بڑے ہیں، تم میں علم والے ہیں، علماء ہیں، حکام ہیں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز میں تم میں آپس میں تنازع، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو، اس معاملے کو، اس تنازع کو اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی چیز بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ کر کے بتایا اگر واقعی تم ایمان والے ہو، اگر واقعی تم ایمان والے ہو، اللہ اور آخرت پر واقعی تم ایمان رکھتے ہو، تو اپنے آپسی اختلافات کے سلسلے میں تمہارا رجوع اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہونا چاہیے. کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، چاہے وہ دینی مسئلہ ہو یا دنیوی جائیداد کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، ان مسائل کے حل کے لیے ہم پلٹے کہاں پر؟ ہر آدمی اپنی رائے پر اعتماد کرے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات نہیں سکھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تم میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو پلٹا دو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اللہ نے فرمایا یہ بہتر ہے، یہ خیر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے یہی چیز بہتر ہے. تو دوسری بات اختلاف کے ختم کرنے اور اتحاد کے لیے یہ ہے کہ امت کے افراد کا مزاج یہ بنایا جائے کہ آپسی اختلاف میں، چاہے وہ دینی اختلاف ہو یا دنیاوی اختلاف ہو، اس میں شریعت کا حکم معلوم کریں. اور شریعت کا حکم کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ نے اس آیت میں بتلا دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو پھیر دو. وہاں سے جو فیصلہ آئے گا ماننا پڑے گا. وہاں سے جو فیصلہ آئے گا اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے. ایک عالم میں دوسرے عالم میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک گورنر میں دوسرے گورنر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار جائز نہیں ہے، بلکہ ایمان نہیں ہے. اگر اختلاف کرتا ہے اللہ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا ایمان ہی سلب ہو جائے گا. اس لیے یہ دوسری چیز ہے جو امت میں علمی اعتبار سے دینی معاملات میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگرچہ آج امت میں بہت سارے اختلافات ہیں، اگر ایک فرد دوسرا فرد اور ایک جماعت دوسری جماعت سے اگر تعلقات کی بحالی کے لیے کوشش نہ کرے تو یہ اختلاف اپنی جگہ باقی رہیں گے. ان وسائل کو اختیار کیا جائے جن کے ذریعے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قریب آتا ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی چیز جو اس دور میں مفقود ہے، نہیں پائی جاتی ہے اور عمدن آدمی ترک کرتا ہے، وہ سلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. جب تک کہ تم ایمان نہیں لاتے جنت میں نہیں جا سکتے. اور واقعی کامل ایمان والے تم لوگ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں تم میں محبت نہ ہو. ایک دوسرے سے محبت تم میں نہیں ہوگی، ایمان تمہارا صحیح نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا ایسی چیز میں تم کو نہ بتاؤں
کہ اگر تم اس کا اہتمام کرنے لگو تو تم میں آپس میں محبت بھی پیدا ہو جائے. افشوا السلام بینکم، تم سلام کو آپس میں عام کرو. ذرا سی بات پر ایک مسلمان دوسرے سے سلام بند کر دیتا ہے. ایک گروہ کے افراد دوسروں کو سلام نہیں کرتے ہیں. اگر ایک سلام کرے دوسرے جواب نہیں دیتا ہے. یہ جو مزاج ہے اس سے آپس میں قرب پیدا ہوگا، اس سے دوری پیدا ہوگی، اس سے دلوں میں اختلاف اور بڑھے گا. دلوں کے اختلافات، نفرتیں، ان کا پودا پیڑ بنے گا جس کا کاٹنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے پہلی چیز یہاں پر یہ ضروری ہے کہ آپسی اتفاق کے لیے، آپسی اتحاد کے لیے یہ بھی کیا جائے کہ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرنے والے بنے. اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب واقعی ایک مسلمان کے دل میں دوسرے کے لیے سلامتی کا جذبہ ہو، ایک مسلمان دوسرے سے محبت کرنے والا ہو. تو اگر سلام کو عام کیا جائے ایک مسلمان دوسرے سے قریب آئے گا، آپس میں ہمدردی پیدا ہوگی، ایک مسلمان دوسرے کا بھائی بنے گا. تو تیسری چیز جو ہے آپس میں محبت اور اتفاق کے وسائل اختیار کرنا، جن میں سے ایک سبب سلام بھی ہے. اسی طرح سے اگر ایک فرد یا ایک گروہ کی طرف سے دوسرے کے ساتھ بدسلوکی اور تکلیف کا معاملہ پیش آتا ہے تو اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر لوگ اس کو معاف، اور تکلیف کا معاملہ پیش آتا ہے تو اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر لوگ اس کو معاف کرنے والے بنے. ایک آدمی آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کے ساتھ ہاتھ آپائی کرتا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے. اگر آپ اس کے بالمقابل اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے ہیں، یہ سلوک اس کو ندامت کی طرف لے جائے گا، اور ندامت اس کو آپ کے قریب لائے گی، معافی کی طرف لے آئے گی. تو ایک چیز یہ بھی ہے آپسی اتفاق کے لیے ہوتا یہ ہے ایک آدمی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرے، دوسرا جوابی طور پر اور زیادہ سخت سلوک کرتا ہے، اور دونوں چھوٹے دشمن تھے اب بڑے دشمن ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات دو آدمیوں کا جھگڑا دو گروہوں کا جھگڑا بن جاتا ہے. لیکن اگر ایک فریق اعلیٰ اخلاق کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے دوسرے کو معاف کر دے تو اس کی یہ معافی ندامت اور محبت کا سبب بن سکتی ہے. کہ پہلے درجے میں اس کو ندامت ہوگی کہ دیکھو اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، میں نے برا سلوک کیا، اس نے اچھا سلوک کیا، میں برا ہوں یہ اچھا ہے. اور پھر یہ آدمی اس سے آ کے ہو سکتا ہے معافی مانگے، اور معافی مانگنے کے بعد ہو سکتا ہے دونوں میں آپس میں گلے مل کے محبت پیدا ہو جائے. لیکن اگر ایک فریق دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ کارروائی کے لیے تیار ہو تو بہت ممکن ہے کہ یہ دراڑ بڑھتی چلی جائے. اللہ تعالیٰ نے اتحاد اور اتفاق اور محبت کے لیے اصول بتائے ہیں. ان میں سے قرآن کریم نے یہ اصول بھی بیان کیا کہ برائی کے بدلے میں بھلائی کی جائے، برائی کے بدلے میں اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ برائی کے بدلے وہ سلوک کریں جو اس سے زیادہ بہتر ہو، اس میں بھلائی ہو. آپ برائی کے بدلے بھلائی کا سلوک کریں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو فوراً آپ دیکھو گے کہ آپ کے اور جس کے بیچ میں دشمنی بنی ہوئی تھی وہ فوراً آپ کا قریبی دوست بن چکا ہے، وہ آپ کا قریبی دوست بن چکا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بہت صبر کرنے والے ہوتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز انہی کو ملتی ہے جو بہت قسمت والے ہیں، جو بہت اللہ کی طرف سے خیر کا حصہ جن کو ملا ہوا ہے. تو آپسی اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے، چاہے وہ دو بھائیوں میں ہو، پڑوسیوں میں ہو، یا مسلمانوں کے دو گروہوں میں ہو جو آج ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کی اتحاد کی شروعات اس طور پر ہو سکتی ہے کہ ہم برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے والے بنے اور ہم اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرنے والے بنے. آپسی اتفاق کے لیے اور اتحاد کے لیے پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر دو افراد یا دو گروہوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ہمیشہ امت میں ایسے افراد ہی موجود رہیں جو اس اختلاف کو دور کرنے کی فکر رکھتے ہوں. ایسا نہیں کہ اگر دو افراد میں جھگڑا ہے، اختلاف ہے تو مزید اپنی طرف سے کچھ باتیں اور جوڑ کر ان دونوں کو اور دور کیا جائے، بلکہ ان افراد کو یا ان جماعتوں کو یا ان گروہوں کو
ان فرقوں کو جو بھی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کو قریب لانے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے ایسے افراد سماج میں ہمیشہ ہونے چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے اگرچہ نسب کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بھائی نہ ہوں، لیکن دینی اعتبار سے ایک کلمے کو پڑھنے والے مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، اور ایک نبی کو ماننے والے ہیں جو اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ ایک کلمے پر جمع ہو جائے، ایک کلمہ ہے تو قلوب میں بھی اتفاق پیدا ہو جائے۔ تو ایسے افراد سماج میں ہمیشہ ہونے چاہیے جو مسلمانوں میں پیدا ہونے والے اختلافات کو بڑھاوا دینے کی بجائے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو تم کو چاہیے کہ تم دو بھائیوں کے بیچ میں اصلاح کرو، دونوں میں جوڑ پیدا کرو، دونوں کو قریب لاؤ، دونوں میں اتفاق پیدا کرو۔ تو پانچویں چیز اتفاق کے لیے اور امت کے اتحاد کے لیے یہ بھی ہے کہ امت میں کچھ افراد آگے بڑھیں اور وہ دونوں فریقین کو قریب لانے کی اور ان میں آپس میں جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور چھٹی اور آخری چیز یہ ہے جس سے امت میں اتفاق پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنے والا بنے۔ یہ دعا آخرت کے اعتبار سے بھی خیر ہے اور دنیا میں بھی دلوں کو نرم کر کے آپس میں محبت پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کا حال بیان کیا اور ایک دعا بھی سکھلائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ایمان والوں کو کیسا دعا کرنا چاہیے؟ اے ہمارے رب، ہماری مغفرت کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں، ایمان والے وہ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اور وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کھوٹ نہ پیدا فرما، ہمارے دلوں کو اس بات سے بچا کہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے بغض اور حسد اور کسی قسم کی کھوٹ، غل ان کے اندر ہو۔ ہمارے دلوں میں کھوٹ اور برائی ایمان والوں کے لیے پیدا ہونے سے ہمارے دلوں کی حفاظت کرے۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ تو بڑا نرمی کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دعا سکھائی کہ ایک ایمان والا چاہے اپنے دور کے مسلمان ہو یا پچھلے مسلمان ہو، ان سب کے لیے اپنے دل کو کھوٹ سے پاک کرے اور اس کا دل اتنا خیر خواہی والا دل ہو کہ نہ صرف اس کے دل میں کھوٹ نہ ہو بلکہ وہ دوسرے ایمان والوں کے لیے بھی دعا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنے لگے کہ اللہ دوسرے ایمان والوں کے لیے میرے دل کو کھوٹ سے بچا لے۔ تو یہ کچھ اسباب اور وسائل ہیں جو امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے ان اسباب پر عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا فرمائیں اور مسلمانوں کو علمی اعتبار سے یا دنیوی اعتبار سے جن چیزوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، کتاب و سنت کی رہبری میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔